غرباء 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 غرباء. اور اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کا نام برہ تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا. آپ کے والد حارث خاندان بنو مستلق کے سردار تھے. آپ کا پہلا نکاح ان کے قبیلے ہی کے ایک شخص مصافہ بن صفوان سے ہوا تھا. مصافہ اور آپ کے والد دونوں سخت دشمن اسلام تھے. آپ کے والد حارث نے قریش کے اشارے پر مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حارث بن ابو ذرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا. انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا. چنانچہ 5 ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے مریسی کی جانب روانہ ہوئی، جو مدینہ سے 9 منزل کی مسافت پر واقع ہے. مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے قبل سیدنا زید بن حارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا. اسلامی لشکر نے تیز رفتاری کے ساتھ اچانک ان پر حملہ کیا. وہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کے 11 مرد قتل ہوئے، جبکہ باقی مرد، عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے. مال اسباب لوٹ لیا گیا. 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں. چنانچہ انہی قیدیوں میں حارث بن ابو ذرار کی بیٹی برہ بھی تھی، بعد میں جن کا نام جویریہ رضی اللہ عنہا رکھا گیا. مال غنیمت کی تقسیم میں سیدہ جویریہ سیدنا ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں. جویریہ کے لیے بحیثیت لونڈی زندگی بسر کرنا مشکل تھا. انہوں نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ سے مکاتبت کر لیں، یعنی مجھ سے کچھ رقم لے کر چھوڑ دیں. ثابت بن قیس نے 9 اوقیہ سونے پر مکاتبت کر لی. ان کے پاس اتنا سونا نہیں تھا. انہوں نے سوچا لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف سے میں روپیہ ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں. تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئی. ادھر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے باپ حارث بن ابو ذرار کا شمار رؤسائے عرب میں ہوتا تھا. وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے عرض کیا کہ میں عرب کا ایک سرکردہ آدمی ہوں. میرا مقام و مرتبہ اور میری بیٹی کی عزت و آبرو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی کنیز بن کر رہے اور اس طرح ذلت کی زندگی بسر کرے. میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. آپ میری عزت کا احساس کرتے ہوئے میری بیٹی کو آزاد کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، میں معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں. حارث نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے. اب جو تم کہو گی اسے کر لیا جائے، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا. اس پر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو ان کی طرف سے مکاتبت کی رقم 9 اوقیہ ادا کر کے شادی کر لی اور حارث جو بیٹی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا مسلمان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بنی مستلق کے قیدیوں کو آزاد کر دیا. انہوں نے کہا،
اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم انہیں قید میں نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح بنی مستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا، جن کی وجہ سے ایک دن میں 100 گھرانے آزاد ہوئے ہوں۔ مستدرک حاکم اور ترمذی کی روایتوں میں ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 رات پہلے خواب میں دیکھا کہ چاند یثرب سے چلا آ رہا ہے اور وہ میری آغوش میں آ گرا ہے۔ میں نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہم قیدی بنے تو مجھے اس خواب کی تعبیر نظر آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ وفات کے وقت عمر 65 سال تھی اور آپ نے ربیع الاول 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق انتقال 56 ہجری میں ہوا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ آپ صرف چند احادیث کی راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔